تو پہلا مسئلہ کیا تھا؟ توحید. اور توحید کا معنی جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا وہ ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، آسمان زمین اسی نے بنائے، ہمیں اسی نے پیدا کی. یہ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا. یہ جو توحید ہے نا یہ ابی لہب بھی مانتا تھا، عتبہ عتیبہ بھی مانتے تھے. قرآن میں ہم نہیں کہتے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ یقولون، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. یہ تو وہ بھی مانتے تھے. یہ وہ بھی مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ أَمَّن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندہ کو مردہ سے اور کون مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون پورے عالم کی تدبیر اور نظام چلا کے اللہ. یہ توحید ان کو بھی آتی تھی. یہی ہمارے مسلمانوں کو آج کل دھوکا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کافر تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے. یہ دھوکا ہے کہ خدا کو کیسے نہیں مانتے تھے. وہ خدا کو نہ مانتے تو کعبہ بناتے، خدا کو نہ مانتے تو کعبے کا طواف کرتے، خدا کو نہ مانتے تو مینا مزدلفہ عرفات جا کے حج کرتے، خدا کو نہ مانتے تو قربانیاں کرتے. ہم تو ایک بکری ذبح کرنے کے لیے بھی بڑے گھبراتے ہو کہ جی پتہ نہیں 400 کی ملے گی، 500 کی ملے گی، اور حج جب آئے گا تو اور مہنگی ہو جائے گی. تو پتہ ہے وہ کیا کرتے تھے؟ ہاشم جو تھا نا میرے حضور کا دادا، روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے ان کی شہید حاجیوں کو کھلاتا تھا. 100 اونٹ روز ذبح کرتا تھا، اور شہید ہاشم دنیا میں مشہور تھا. اور اعلان کیا تھا کہ جو حج میں ہے کوئی کھانے کا انتظام نہ کرو، جب تک ہاشم زندہ ہے کھلائے گا. تو پھر وہ یہ تو وہ بھی مانتے تھے. اچھا جب تم مجبور ہوتے ہو، بخار ہو، مرنے کے، تم بھی خدا کو پکارتے، وہ بھی خدا کو پکارتے تھے. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اللہ نے فرمایا جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں. تو یہ توحید ان کو بھی آتی تھی. اصل توحید کیا ہے؟ اصل توحید یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، نہیں، خدا کے سوا اور کسی کو نہ مانو. توحید تو یہ ہے کہ لا الہ، لا کی تلوار چلاؤ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اگر اللہ کو بھی مانو، بت کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، عزیر کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، داتا کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، پاک پٹن والوں کے بھی مانو، یہی تو شرک ہے. مشرک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شریک بنانے والا. مشرک کا معنی انکار نہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو دھاریہ ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا. مشرک یہ ہے خدا کو بھی مانتا ہے، اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے اور بتوں کا سجدہ بھی کرتا ہے. جیسے آج کل مسلمان کعبۃ اللہ میں خدا کا سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ پیر کا سجدہ کرتے ہیں. حج میں آ کے قربانی اللہ کے نام کی دیتے ہیں، وہاں جا کے ماشاءاللہ نظر چڑھاتے ہیں، اٹا گھٹا ذبح کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی کہ جیسے احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، اس لیے جب میں ہم پیر کے پاس جاتے ہیں ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ بڑے ناز سے کہتے ہیں کہ مینوں کنجری بن دیں آر نہ کوئی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ میں تو ان سب کو الحمدللہ جانتا ہوں نا، بچپن میں مجھے شوق تھا، میں جاتا تھا ان کی مزاریں دیکھنے کے لیے، بٹ ڈر لگتا تھا، کبھی ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مولوی مکی ہے تو پھر میں وہاں سے چھپ جاتا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ ظالمہ لوگ ہیں، یہ معاف نہیں کریں گے مجھے۔ ایک دفعہ تو باقاعدہ انہوں نے گاڑیاں گنے لے کے اور ریفلیں لے کے میرا تعاقب کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری گاڑی چلانے والے جو تھے نواب آپ بہاولپور کے داماد تھے، اور وہ گاڑی اتنا مضبوط تھی کہ ان کی گاڑیاں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو ہم بھاگ گئے۔ کہنے لگا مکی صاحب آج تو آپ کی وجہ سے میں بھی گیا تھا۔ میں نے کہا جی اللہ نے رکھنا تھا تو رکھ لیا نا، ہم تو گئے تھے باقاعدہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اگر یہ چڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی والے جو تھے نا رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت امروٹی کے بھی مرشد تھے، حضرت دین پوری کے بھی مرشد تھے۔ آج ان کی مزاروں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تو ان پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا، اللہ کے بندے کسی نے پہچان لیا، تو اس نے جا کے کہا کہ وہ مولوی مکی وہابی یہاں آیا ہوا ہے۔ اچھا ان کے لیے بندہ مار دینا کوئی چیز ہی نہیں تھی بھرچونڈی والوں کی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے بھی ایک دو مار دیتے ہیں روز۔ تقریباً 13 قتل دونوں بھائی کر چکے ہیں۔ اللہ نے رحمت کی، ہمارا وہ ڈرائیور جو ملازم، میرا نوکر ملازم جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اس کی نظر دیکھی، اس نے کہا کہ حضرت جلدی کریں، فاتحہ پڑھ لی، گاڑی میں بیٹھیں اور چلیں، ابھی وہ آپ کو آ کے حملہ کریں گے۔ نے کہا خواب دیکھا ہے تم پیر بن گئے ہو؟ نے کہا پیر نہیں، میں نے اس کی آنکھیں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ اور پھر ابھی ہم نکلے تھے تو پیچھے ان کی 2 جیپیں آئیں، لیکن ہماری گاڑی الحمدللہ چونکہ بہت بڑی گاڑی تھی، مضبوط تھی، ان کی موٹریں شوٹریں وہ کیا کر سکتی تھی، کچا راستہ تھا۔ بہرحال الحمدللہ جب ہم مین روڈ پہ چڑھ گئے نا KLP روڈ پہ، تو پھر وہ رک گئے، انہوں نے کہا اب تو بڑی روڈ ہے نا، وہاں تو حملہ نہیں کر سکتے ہم۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ یہی تو شرک ہے جس کو ہم روتے ہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ مزارات پہ جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ، اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ، کون بدبخت ہے جو منع کرتا ہے؟ وہ تو حضور خود جاتے تھے، شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع الغرقد پہ تشریف لے، لیکن ان کے لیے مانگو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو۔ ان کے لیے مانگو تو یہ رحمت ہے، ان سے مانگو تو یہ شرک ہے۔ ان کے لیے اب جنازہ جو پڑھتے ہو تو ان کے لیے مانگتے ہو یا میت سے مانگ رہے ہو؟ بھائی جنازہ سامنے رکھا ہے، کیا کہتے ہو؟ مرنے والے ہماری مدد کر۔ وہ تو خود تمہارا محتاج ہے، کندھا نہ دو تو پڑا رہے دھوپ میں۔ یہی تو ہے نا، ہمارے عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جب پیر صاحب مر جائیں تو غسل ہم دیں، کفور ہم لگائیں، خوشبوئیں ہم لگائیں، کفن ہم پہنائیں، جنازہ ہم لیں، کندھا دے کر ہم لے آئیں، ان پر جنازہ ہم پڑھیں، قبر ہم کھودیں، جب نیچے چلا جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے۔ جنازے میں کیا ہے؟ یہی تو دعا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میرا مدنی تیری ایک ایک لفظ میں حکمت ہے کہ پہلے دعا مانگی زندہ کی، حالانکہ نماز ہم جنازہ میت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن پہلے کہا لحینا، ہمارے زندوں کی بخشش فرما، و میتنا، اور مردوں کی بھی فرما۔ وجہ کیا تھی کہ مرنے والا تو مر گیا، جو اس کا نصیب ہے، جو بچے ہوئے ان کے لیے دعا مانگو، خدا ان کی مغفرت کرے۔ یہ تو لے گیا اپنا نصیب۔ وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، جو حاضر ہے جو غائب ہے۔ تو اگر نبی سے بھی کوئی غائب ہے تو پھر نبی حاضر ناظر کیسے ہوئے اور عالم الغیب کیسے ہوئے؟
تو یہ ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللہم من احییتہ منا، پھر آگئے زندوں کی طرف فَأَحْيِيهُ عَلَى الْإِسْلَامِ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قبروں پہ جاؤ، حضور نے فرمایا زوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں، دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ تو اب یاد رکھیں کہ توحید اصل کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا؟ وہی کلمے والی توحید، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر۔ تو یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی غیر کے لیے کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، منت منوتی اللہ کے لیے، غیر کے نہ کرو گے تو یہی شرک ہے۔ بس خدا کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں، ورنہ توحید تو سمجھ آ سکتی، کس کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ ہر بندہ فطرت میں پیدا ہوا ہے، کل مولود یولد الفطرت، ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے، عالم کو، جاہل کو، سب کو سمجھ آ، لیکن یاد رکھیں کہ فطرت سلیم ہو، اگر فطرت ہی نعوذ باللہ بدل گئی تو پھر کیا ہو؟ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔